السلام علیکم ناظرین، سبلائم میڈک میں خوش آمدید۔ آج ہماری مہمان شخصیت جو ہیں اقبال سکندر صاحب، جو کہ صوفی ہیں، دانشور ہیں اور سابقہ بیوروکریٹ ہیں۔ جناب آج پھر ہم نے ان کو سبلائم میڈک میں دعوت دی ہے اور زحمت دی ہے، اور آج ہم نے بات کرنی ہے ان سے، ہم نے جو ہے رہنمائی لینی ہے۔ ایک کتاب میرے پاس ہے 40 رولز آف لو، 40 رولز آف لو، یعنی کہ رموز عشق 40 ہیں، یعنی عشق کی جو راز ہیں یا قانون ہیں وہ 40 ہیں۔ جناب یہ کون سے قانون ہیں؟ اور ٹرکش رائٹر ہیں الف شفق، تو ان کے حوالے سے ہم نے سر سے پوچھنا ہے کہ یہ جو ہے الف شفق نے جو بات کی ہے 40 رولز آف لو، 40 رولز آف لو کی، تو ذرا اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں۔ آپ بھی یہ پڑھیں، میں نے بھی پڑھا، بڑا مزہ آتا ہے جی۔ اور اس کے اندر بھی جو ہے الکیمسٹ کی طرح ایک جو ہے تو روحانیت بہت زیادہ موجود ہے، اور مولانا روم کا بھی ذکر ہے۔ تو سر سے ہم جو ہے تو رجوع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ یہ پہلے تو یہ لے رہے جی 40 رولز آف لو، اور یہ الف شفق نے کون کون سے رولز اکٹھے کیے جو پورے 40 ہو گئے ہیں۔ مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک جو ہے تو پیار جو ہوتا ہے تو اس میں دوئی ہوتی ہے، اور عشق جو ہوتا ہے تو اس میں یکتائی ہوتی ہے۔ عشق میں جو ہے تو من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا گست گویت بعد ازی من دیگرے تو دیگری۔ اب ہم جو ہے جی اقبال سکندر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس پہ سحر حاصل تبصرہ کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی رہنمائی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کتاب پر بھی آپ نے اسی طرح بلا کر مجھے بات کی تھی، پولو کولو کی۔ اس کا تھیم اور اس کے تھیم میں مجھے کوئی ایسا خاص، جسے کہتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں کہ انٹرنسیکلی سیم پیڈسٹل ہے۔ اچھا، لیکن میں پولو کولو نے یہ کہا تھا کہ فیئر آف سفرنگ از مور فیٹل اینڈ ڈینجرس دین دا سفرنگ اٹ سیلف۔ مائی گاڈ، کیا بات کی ہے، کیا بات کی۔ وہ کہتے ہیں نا، جس چیز سے خوفزدہ ہو جاؤ اس کے گلے مل جاؤ۔ اور جب آپ کسی چیز کو چیز کریں، اپنے پیشن کو چیز کریں، تو سفرنگز جو ہوتی ہیں دیٹ بیکمز اے ٹریٹ، دیٹ بیکمز این انجوائمنٹ۔ یہ پولو کولو کہنا چاہتا تھا جی۔ تو اس لیے وائل یو آر چیزنگ یور ڈریمز اینڈ یور پیشنس، وہ میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں، جی جی، اس میں سفرنگ کا فیئر نہیں لانا۔ اچھا، وائی سچ ناولس اینڈ بکس، اور یہ لٹریری جو اسٹف ہے ویسٹ میں کیوں پاپولر ہوتا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یو ایس، کینیڈا، ویسٹرن یورپ، ڈیولپڈ کنٹریز میں جی جی، انہوں نے کتاب سے ناطہ نہیں توڑا۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے ان کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ناول پڑھ لیتے ہیں، اسٹیفن کنگ کا پورا ناول ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تباہی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بک سے ناطہ توڑ لیا۔ ابھی ہمارا موبائل سے اتنا رومانس ہو گیا ہے، فیس بک سے اتنا رومانس ہو گیا ہے کہ ہم سے کتاب چھوٹ گئی ہے۔ ان سے کتاب نہیں چھوٹی، ڈسپائٹ آل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز۔ دیٹس وائی وہاں پر میں نے یہاں پر ایک کتاب، بہت کچھ ہمارے اورینٹل لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، آپ خالی علامہ نیاز فتح پوری کو ہی پڑھیں، کیا دنیا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے، ایک کتاب میں نے دیکھی کہ جی اس کا دوسرا ایڈیشن اردو میں شائع ہوا، تو میں آئی واز ویری ہیپی۔ میں نے کہا چلو شکر ہے۔ پتہ چلا کہ پہلا ایڈیشن 500 تھا اور دوسرا ابھی 1000 کا، یہ ایڈیشن تھا، اور وہاں ملینز میں چھپتی ہیں۔ بالکل، وہاں بک ریڈنگ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک برسبیل تذکرہ بات ہے۔ جی جی، الف شفق پہ آتے ہیں۔ ٹو می الف شفق از جسٹ اے چائلڈ۔ اچھا، عمر کے لحاظ سے تو شی واز بارن ان 1971، اپروکسیمیٹلی شی میں بی 50۔ اور اس کا اوریجن جو ہے وہ ٹرکش پیرنٹس ہیں، بارن ان
سم ویئر ان فرانس اسٹراسبورگ، لیکن ایجوکیشن برطانیہ وغیرہ میں کرتی رہی. شی از ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن اور جینڈر اسٹڈیز کی ماسٹر ہے، ویمن ایکٹیوسٹ ہے، لیکچر دیتی ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس ہے. گڈ. اور اس نے 19 کے قریب مقالے وغیرہ لکھے ہیں، جس میں سے کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے 12 ناولز ہیں. اچھا مجھے جو اس کا ناول پسند آیا وہ تھا باسٹرڈ آف استنبول. اچھا. اور ایک اس کی 3 ڈاٹرز آف ایو. اچھا. یہ مجھے اس کی زیادہ پسند آئی ہے. اچھا یہ 40 رولز آف لو بہت پاپولر ہوئی ہے جی، اور بہت ٹرانسلیشن بھی اس کی ہوئی ہے جی، اور اس کو ایوارڈ بھی بکر پرائز وغیرہ کی طرف صحیح نامزد کیا گیا. یہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا ہول ورلڈ از سفرنگ فرام ویکسیشن. دیر از سو مچ chaos and vexation and vicissitude around us all over the world. ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو چھوڑو نا، وہاں پر اپنی تمام تر منڈین ترقی کے باوجود ویسٹرن مائنڈز آر ویری ویکسڈ. دے آر تھنکنگ what the world would be in 2050. وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں، ابھی سے پلاننگ بھی ابھی سے وہ پلاننگ بھی وہ کر رہے ہیں. اچھا لائف وہاں پر بہت زیادہ جو ہے بزی ہو گئی ہے. فیملی یونٹ ٹوٹ چکا ہے. 12 آورس سے اگر آپ کم کام کرتے ہیں یو کین ناٹ سسٹین ٹو یور لیونگ. مائی گاڈ. یہاں پر تو ایک آدمی کماتا ہے اور 20 کھانے والے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں. بالکل. ریلیکسڈ ہے ہم اس معاملے میں دیکھا جائے. اچھا ڈیو ٹو ہماری اکنامک ڈسپیرٹی کی وجہ سے ہم میں یہ ہو گیا ہے کہ سستی، کتاب سے دوری، الٹریسی. وہاں پر تو الٹریسی نہیں ہے نا. بالکل. تو ہم تو کتاب سے دور ہیں. جو کتاب کے قریب لوگ رہے ہیں وہ بھی کتنے ہوئے. اچھا یہ لٹریچر، اس قسم کا لٹریچر جو ہے وہ ان کے ویکسڈ اور سائیکولوجیکلی اپسیٹ مائنڈ کو سوتھ کرتا ہے، شانت کرتا ہے، ہیلنگ اینڈ سوتھنگ ایفیکٹ دیتا ہے. دیٹس وائی دے ریڈ اٹ. اچھا. ایک قسم کا جیسا جنگ میں ہوتا ہے ریکویسٹ کیٹ، جسے کہتے ہیں سیز فائر، آرڈینری اینڈ ٹیمپرری سیز فائر. یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریلیکس کر دیتا ہے اس قسم کا لٹریچر. اچھا. دیٹس وائی دے آر پاپولر. اچھا. ناؤ کمنگ آن دا بک. یس سر. یہ اس کی ٹیکنیک اس نے بڑی خوبصورت اپنائی ہے. اس ٹیکنیک دیر آر 2 اسٹوریز رننگ ان 1 ناول. اچھا. اس ایک ناول کے اندر 2 اسٹوریز رن کر رہی ہیں. صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جکسٹا پوزیشن ٹیکنیک. لٹریری ٹرم اس کے لیے جکسٹا پوزیشن. جکسٹا پوزیشن میں نے سائڈ بائی سائڈ جی 2 چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں جکسٹا پوزیشن. اس نے یہ ہے ایک تو اس کی پروٹاگونسٹ جو ہے، جو ہیرو ہے، ہیروئن ہے ناول کی، وہ ہے ایلا. ایلا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ چیٹنگ ہسبینڈ، ڈرنکرڈ ہسبینڈ وتھ چلڈرن، 3 چلڈرن ہیں اس کے، اور جو اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کے پیشن کی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کے لو افیکشنس کی پرواہ کرتا ہے. تو وہ بڑی پریشان سی زندگی، وہ سمجھوتا کر لیتی ہے یار واٹ ایور دس از واٹ لائف از. ڈپریشن میں ایک دم جا کر کہتی ہے بس جیسے گزر رہی ہے. تو وہ جابز وغیرہ کرتی ہے. مین وائل اس جاب کے اندر اس کو ایک جاب مل جاتی ہے بک ریویو کی.
اچھا. وہ کسی رائٹر نے لکھی ہوتی ہے, اس کا نام ہے سویٹ بلاسفیمی. سویٹ بلاسفیمی, اینڈ دیٹ از اے بک اباؤٹ شمس تبریز اینڈ مولانا روم. گڈ. مولانا جلال الدین رومی بلخی جس کو کہتے ہیں 1207 میں پیدا ہوئے, 1273 میں وفات اس نے پائی. تو یہ سٹوریز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہیں. جی جی ہم نے مصنوی مولانا روم کو اس کی لینگویج میں پڑھا ہوا ہے. بالکل. کتنی شرحیں پڑھی ہوئی ہیں, منظوم ترجمے اس کے پڑھ چکے. علامہ عاشق سیما آبادی نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہوا ہے. پھر ہمارے پرنسپل انفارمیشن آف یونس وفا سٹی پشاور کے ہیں, انہوں نے بھی مثنوی کا منظوم ترجمہ کیا. اچھا. میں نے فرسٹ ایئر میں تھا تو ایک کتاب ایڈورڈس کالج کی لائبریری میں مل گئی, کسی مولانا نے لکھی ہوئی تھی انڈیا کے, ڈاک بیلی وغیرہ کے. اس کا نام تھا مفتاح العلوم. اچھا. شرح مثنوی مولانا روم. اچھا. اس کو ہم کہتے ہیں مثنوی مولوی مانوی. ہیں جی. اس کو آگے اس نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. واہ. یہ ہم بچپن میں سنتے تھے یہ باتیں. صحیح. دیر واز نتھنگ نیو فار می. اس نے وہ سارا اچھا کریکٹر ایسے بنتے ہیں اس میں. ایلا جب وہ سویٹ بلاسفیمی تو شی از انچینٹڈ اینڈ فیسینیٹڈ بائی دیٹ. اور اس کتاب نے اس کو تعاقبائی کیا کہ اس کے سارے رنج و غم اور وسوسے جو کہ ان کنجوگل لائف اس کی ازدواجی زندگی میں تھے وہ ٹرانسفارم ہو گئے. اچھا. اینڈ شی گاٹ ایٹ پیس ود واٹ ایور واز اویلیبل ٹو ہر. اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسٹک لو جو ہے اس ساری کہانی کے میسج کی ٹرو لو کین ناٹ بی ایکسپلینڈ ان ورڈس. اچھا. ٹھیک. اٹ کین اونلی بی ایکسپیرئنسڈ, اینڈ وین یو ایکسپیرئنس اٹ ایکسپلینز اٹ سیلف. یہ ہے اس کا بنیادی میسج. اچھا. تو وہ اس نے کہانی کے اندر کہانی بنائی ہے, اور پھر کریکٹر 12 کریکٹر لے آئی ہے بیچ میں. رومی کا فیملی جو تبریز کے خلاف ہو جاتا ہے, شمس تبریزی کے خلاف, ان کی پھر سازشیں, وہ سارا ایک کہانی کار کے لیے, ایک ناول نگار کے لیے, ایک ماڈرن لٹریچر کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں تانا مانا بانا بنائے گا تو پیس آف لٹریچر بنے گا. جی. تو تبھی پڑھا جائے گا نا. بالکل بالکل. اور تبھی لٹریچر کی کسوٹی پر تبھی پرکھا جائے گا. جی. تو اس پہ جو دا ورڈ پارٹی از ویری امپارٹنٹ. جی جی جی. وہ کون سے رول ہیں ان کرسچینٹی؟ اچھا. جب ہم اسلام کا رائز ہوا نا تو کرسچینٹی اپنے مسٹسزم, اپنے طریقے کے مسٹسزم میں پیک پہ تھی. اچھا. تو مسٹک لو جو ہے دیٹ از کالڈ ٹرو لو. لو سینس اینی تھنگ ریکوائرڈ فرام دا بلیورڈ. یعنی آپ بلیورڈ سے کچھ چیز مانگتے نہیں ہیں اس کے سلے میں, یو لو اٹ بیکاز یو لو اٹ. واہ. اور بلکہ اس میں ٹرو لو میں نفی ہوتی ہے, ذات کی نفی ہوتی ہے. ذات کی نفی ہوتی ہے. تو ہمارے سارے بھکتی کے جو تھے اور ہمارے جتنے بھگت کبیر ہو گئے, تلسی داس ہو گئے, بلے شاہ ہو گئے, اور ان کا پائنیئر تو بیسیکلی الشیخ الاکبر ہے. اچھا. ابن عربی. ابن عربی ہے نا, وحدت الوجود کا. صحیح. اس میں وہ پینتھیسٹک لو ہے. اچھا. اچھا. اس میں 40 از اے سمبل. اچھا. ایک تو آپ دیکھیں پیغمبری بھی 40 پہ ملتی ہے. جی جی. بعضوں کو دازوں کو. پھر دیکھیں 40 ایئرس میں آدمی میچیور ہو جاتا ہے. اب پھر آپ کو لوگ بچہ اور جوان نہیں کہتے. نہیں کہتے.
بالکل. دوسرا مسٹک آرڈر میں خواہ کوئی بھی مسٹک آرڈر ہو, ایون کرسچینٹی کا دیکھ لیں, 40 ڈیز کا چلا. جی. ہم 100 بھی مناتے ہیں تو 40واں جو چلا بھی ہوتا ہے, چلا کشی جسے کہتے ہیں, مطلب ہی 40. جی جی. اچھا, سیکنڈ بات اس نے ایک اور اس میں کی ہے جس پر ریویور نے پتہ نہیں اور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اس کا ہر چیپٹر B سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا. وائی؟ بیسیکلی یہ اسلامک مسٹک آرڈر میں ایک چیز ہے. اچھا. کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ میں. اچھا. بے شک. اور سورہ فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا خلاصہ بائے بسم اللہ میں ہے, بسم اللہ کی بے میں ہے, اور بسم اللہ کی بے میں ایک نقطہ ہے, ڈاٹ. جی جی. اینڈ دیٹ ڈاٹ مین دا ہول یونیورس. گڈ. اس لیے اس نے اپنے ہر چیپٹر کو B سے شروع کیا ہے. بائے بسم اللہ ہے یہ. اچھا. یہ ہمارے وحدت الوجود کے مسٹک آرڈر میں دا ہول یونیورس, ٹو ٹیک دا ہول یونیورس ان ٹوٹیلٹی. اچھا. اینڈ وی آر ناٹ اپارٹ فرام دیٹ, وی آر پارٹ آف اٹ. تو مسٹک لو میں یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ یور ڈفرنٹ سائیکیز اینڈ آل دیز اپیرنٹ ڈفرینسز جو نظر آتے ہیں آپ کو, کثرت نظر آتی ہے. بیسیکلی اس کثرت میں بھی ایک توحید ہے. یہی وحدت الوجود ہے. یہ وحدت الوجود, یونٹی, دیر از اے یونٹی. یونٹی ان ڈائیورسٹی اینڈ ڈائیورسٹی ان یونٹی. یہ ڈائیورسٹی جو ہے اٹ از بیسیکلی آپٹک illusion. ہمارا ایک ایلیوزو وہ ہے, پوسچر ہے ہمارا, اور یہ ایلیوژن جو ہے یہ بھی جھوٹا نہیں ہے. ہمارا ایلیوژن ہونے کے باوجود جھوٹا نہیں ہے, بیکاز وی آر لیونگ ان دس ایلیوژن ٹل وی ڈائی. سو وی ول ہیو, یہ کثرت جو ہے اس کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا. اچھا. اس ڈائیورسٹی کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا یہ بھی باطل نہیں ہے, بیکاز یو آر لیونگ ان اٹ. وہ ایٹرنل لو میں اس وقت تم جاؤ گے وین یو آر نو مور ان دس فزیکل فریم. اس کے بعد یہ اسٹوری جو ہے ایلا جو ہاؤس وائف ہے, بک ریویو کے ساتھ عزیز زہرا جس کے ساتھ کارسپانڈنس, جو کتاب کا رائٹر ہے, وہ زیادہ تر کارسپانڈنس ہے. اس کارسپانڈنس میں بڑی وزڈم ہے. اچھا. اور پھر وہ اس سے چلی جاتی ہے سیدھا. اچھا, اس کی انفیکویشن جو ہے الف صفق, اس کے لیے جو ہے ٹرکش نیم جو ہے وہ الف صفق لکھیں گے, SAFAK. جی جی بالکل. اور ان کا جو ہے وہ استنبول جو ہے اس کا بیسیکلی لوکیل ہے. اچھا. یہ کہتی ہے اس کے تھیم میں, ہر استنبول اس لیے آتا ہے کہ کانسٹینٹینوپل بھی وہی رہا ہے کرسچن ورلڈ کا بھی. یہ کہتی ہے اٹ از اے میلٹنگ پوائنٹ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور رومی کے تھاٹ سے متاثر ہو کے یہ ایسٹ اور ویسٹ کو آن ون پیڈسٹل لانا چاہتی ہے اس ناول کے ذریعے. اچھا. بیسیکلی وہی یونٹی آف تھاٹ لانا چاہتی ہے کہ وی ہیو بارڈ سو مینی تھنگ فرام دا ایسٹ. رائزنگ سن کبھی یہیں تھا, ایجپشین سویلائزیشن اور موہنجو-داڑو, اور یہ پھر ادھر سارے آئے. تو یہ کہتی ہے یہ جو جسے کہتے ہیں کلیش آف سویلائزیشن ختم ہو. اچھا. ہیومن لو جو ہے ٹھیک ہے should be the driving force of the present day world. اچھا. وہ خواہ ڈپلومیسی میں ہو, یہ جو آپ اسفیئر آف انفلوئنس اور ایک دوسرے کی ہم جو
بناتے رہتے ہیں ایکسپلائٹیشن کے لیے، نئے نئے راستے نکالے. پہلے تو آ جاتے تھے حملہ کرنے کے لیے اور جگہ آکوپائی کرتے تھے، اب نہیں کرتے. جی. اب جو ہے کیا کرتے ہیں، اب اسفیئر آف انفلوئنس، IMF اور اس کے ذریعے قرضے وغیرہ دے کر لوگوں کو اسیر کر لیتے ہیں. وہ کارسپانڈنس جو ہے نا عزیز زہرا کے ساتھ، وہ بڑی فل آف وزڈم ہے. اس میں وہ ساری سٹوری آ جاتی ہے، کریکٹرز آ جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی حنفائٹ فقیہ ہے، کونیا میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. بالکل. مفتی اعظم ہے، بالکل. اس کے ساتھ پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. اور دربار میں شان بھی ہے، شوکت بھی ہے. اور شمس تبریز اس کو ایک دم ٹرانسفارم کر دیتا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہی بوسیری کے ساتھ، شرف الدین بوسیری کے ساتھ بھی ہوا، جس نے قصیدہ بردہ شریف لکھی ہے. وہ بھی ایک کوٹ کا ملا تھا، فقیہ تھا، لیکن بیمار پڑا ہے تو سب یہ ورلڈلی جو مصنوعی دنیا کا جو سارا PR تھا وہ سارا ختم ہو گیا. جی. فالج تو ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ اس سے لانگ رن ڈیزیز، بالکل. 20 دن 40 دن آپ کو لوگ پوچھیں تو لوگ بھول گئے. اس پر اس نے کہا میں نے کیا کرتا رہا ہوں ساری زندگی، لوگوں کے قصیدے ہی لکھ کر زندگی گزار دی. اس کا قصیدہ کیوں نہ لکھوں جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. بے شک، کوئی شک. جس کے نام پر یہ ساری عزت کمائی ہے قرآن پر، بالکل، اور خدا کے نام پر اور رسول کے نام پر عزت کمائی ہے، اس کی طرف توجہ ہی میں نے نہیں دی. بے شک. فرام مائی ہارٹ. تو وہ اس کے یہ جو شمس تبریز ہے ایک درویش ہے. اس میں ایک حسن میڈیکینٹ بھی ایک آتا ہے. اچھا. اور بہت سارے کریکٹرز آتے ہیں اس میں. علاؤدین اس کا بیٹا بھی آ جاتا. اچھا، اب اس کا فیملی کہتا ہے کہ یہ ورلڈلی پریویلیجز وغیرہ اور اس نے مقام وغیرہ، یہ تو اس کو پتہ نہیں کس لائن پہ لگا رہا ہے شمس تبریز. یہ تو ہماری لیونگ جو ہے اور ہماری جو ٹھاٹ باٹ بنی ہے وہ خراب کر رہا ہے. تو وہ ساری چیز اس نے وہ پورا پلاٹ کے اندر اس کو سمویا ہے ان اے ویری بیوٹیفل مینر. اچھا. جکسٹاپوزیشن ٹیکنیک میں اس نے ساری چیزیں استعمال کی ہیں جو کہ ایک ماڈرن لٹریچر کی ضرورت ہے. صحیح. اس لیے پڑھنے والا جو ہے وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے اینڈ ہی از رائیویٹڈ ٹو دا بک. اچھا. بٹ دا تھیم از ٹرو لو. اچھا. مسٹک لو، افاقیت، ٹو ٹیک دا ہیومینٹی، ہومو سیپین سیپین ایز ون بینگ. واہ واہ، کیا بات کی ہے جی. واہ 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 واہ. اس کا اصلی نام اینتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں ہومو سیپین سیپین، اینڈ سیپین مین شعور. یار بہت سیپینٹ آرگومنٹ آپ نے دیا ہے. جی جی. اس کا مطلب ہے عقل مندانہ رائے دی ہے آپ نے. جی جی. تو سیپین ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم وہ مخلوق ہیں جن کو شعور عطا ہوا. تو دولت شعور کا تقاضا یہ ہے کہ وی شوڈ ٹریٹ ایوری ہیومن بینگ ود آؤٹ کلر، کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ ایتھنیسٹی. مور اوور ٹرو لو، دیٹ از اے لو آف گاڈ کریٹر آف دا یونیورس. وہ کسی سیناگاگ کنیسا میں بھی نہیں ہے، چرچ میں بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے. اٹ از ان دا ہارٹ آف every human being. And this is the true essence of Islam. The true essence of Islam and true essence of all revealed religions. So the world should follow this path. یہ دنیا جو ہے اپنی ترقی کے لیے اور اپنے آپ کو دوڑ میں، روس چائنا سے آگے نکلنا چاہے، چائنا امریکہ سے آگے نکلنا چاہے، it will create a mess. ایٹم بم بنا رہے ہیں اور روزانہ اسلحے کے انبار لگا رہے ہیں
لوگوں کو اپنی فائنینشیل ٹرکری اینڈ گیمکس کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر, اچھا کیا بن جائے گا؟ چنگیز خان نے تھوڑے غلام بنائے, کیلیگولا نے کیا کچھ نہیں کیا, رومین امپائر نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ. آپ ہیومینٹی کو ایز اے ہیومینٹی ٹریٹ کریں تو یہ تمام دنیا میں مینٹل جو وہ آ جائے گی نا, کیا نام ہے, شانتی اور امن اور قرار اور محبت جو پیدا ہو جائے گی, یہ آپ کی منڈین اور میٹیریل ضروریات کو بھی حل کر دے گی. یہ ایلا سبق لے رہی ہے اس بندے سے, یہ ایلا جو ہے جو کہ آئی ہے عزیز زہرا سے. عزیز زہرا, اچھا وہ کارسپانڈنس کے ٹھیک ہے, لیکن اس نے وہ مولانا روم کا وہ جو مبینہ کسے علاؤالدین نے شمس تبریز کو قتل کر دیا, اس کا بھی وہ, اس پر بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ یہ تو ناول ہے, صحیح, اس نے تو جو چیز ریمپنٹ وہاں پر چونکہ ہے ٹرکش, جو کچھ اس نے وہاں پر سنا ہے اس نے وہی کچھ لکھا ہے. تو ہمارا اس کو اسیس کرنے کا یا کرٹیکل اپریسیشن کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر میسج کی بجائے اس کے ہسٹوریکل کرانالوجی اور فیکچول پوزیشن دیکھنا شروع کریں. اٹ از اے فکشن. صحیح ہے, دس از فکشن آف کورس, نو ڈاؤٹ, بٹ واٹ اباؤٹ دا کرافٹس مین شپ آف ہر؟ اچھی چیز ہے کرافٹ مین شپ اس کی جو ہے نا وہ جدید ہے. اچھا, اس کی کرافٹ مین شپ اس لیے دیکھو, اس نے جکسٹا پوزیشن جو پولو کولو کی طرح سے ہی ہے. پولو کولو کا تو سمبالزم زیادہ ہے. اچھا, اس میں الکیمسٹ کے جو ورڈز ہیں, جی جی, اور وہ کنگ آف سیلم جو ہے میلڈزک, اس کے الفاظ, اور برٹش جو آدمی اس کو ملتا ہے, اس میں ہر جگہ پر وہ ڈیورنگ ہز جرنی از لرننگ سم تھنگ. یہاں پر اس نے یہ مسٹک لو کو بنایا ہے کرکس آف دا میٹر. صحیح. اینڈ دیٹ مسٹک لو, آفاقی محبت جو ہے, دیٹ از فار آل اینڈ سنڈری. تو اس کو ہم کس جگہ پہ رکھیں گے؟ اس کو یہ ہے رکھنا ہے الف شفق ہیومن جو ڈگنیٹی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اچھا, اللہ نے انسان کو تکریم عطا کی ہے. قرآن کی آیت ہے, زبردست. تو کہتے ہیں تکریم انسانیت اس کا وہ ہے ماٹو. یہ بڑے سپر پاورز کو کہہ رہی ہے. اچھا, کہ افریکنز آر نو لیس دین یو. گڈ, واٹ اے گریٹ میسج. از لو آف ہیومینٹی, لو فار دا اینیملز. You call somebody a bad man. He may be a bad man at certain respects. In the certain جی ناظرین, سبلائم بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ صوفی دانشور اقبال سکندر صاحب موجود ہیں اور الف شفق کے ناول پہ 40 رولز آف لو پہ بات ہو رہی ہے. اختتام کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کہ اقبال سکندر صاحب اس ناول کا جو اختتام اور میسیج ہمیں بتائیں گے. سر, یہ کیا اس سے میسیج ہمیں ملتا ہے اختتام پہ, یہ کیا کہنا چاہتی ہیں الف شفق, اور اس سے جو ہے یورپ نے تو فائدہ اٹھایا, ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دراصل کرکس آف دا میسیج, یا اس کو آپ کہیں جسٹ میں اگر بیان کریں تو وہ ہے دا سپریمیسی آف پیور لو ان آل ہیومن فیکشنز اینڈ سوسائٹیز. اچھا, اور وہ محبت جو آفاقیت پر مبنی ہو, عالمگیر محبت جو ہے اس کا میسیج وہ دینا چاہتی ہے. اور وہ عالمگیر محبت صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے دل میں پنپتی ہے. شعوری جو ہماری ابھی تک ہم میں خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میری اصلی سرشت کیا ہے,
ویدر آئی ایم سلیپنگ، جس وقت میں سو رہا ہوتا ہوں، اینڈ آئی ایم کٹ آف فرام آل دس ورلڈ. موت، آدھی موت کہا جاتا ہے نا نیند کو. جی جی. اس وقت میری مائنڈ ایکٹیویٹی تو کام کر رہی ہے نا. بالکل بالکل. وہ میرا ریئل سیلف ہے. یا جس وقت میں صبح جاگ جاتا ہوں یہ میرا، اور میرا شعور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور میں دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہوں، اور مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے رات کو اینک یہاں رکھی تھی اور صبح یہاں جانا ہے، ملک ارشد صاحب کے پاس جانا ہے، صبح وہاں کام کرنا ہے، بیوی نے اس کام کا کیا ہے. یہ میرا ریئل سیلف ہے. یہ رات کو جب میں سویا ہوا تھا، مائی ریئل سیلف از ویدر ان مائی ڈریمنگ اینڈ ان مائی اسلیپنگ اسٹیج اور ان مائی ویکنگ اسٹیج. یہ اس میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم بڑھ جاتے ہیں. جی. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ ٹروتھ لائز، ٹروتھ کبھی بھی اپنی شکل ان ٹوٹیلٹی نہیں بتاتا. اچھا. اینڈ اٹ ول نیور شو، اٹ ول شو ٹو یو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آپ کو آپ کی کیپیسٹی کے مطابق زندگی کے سفر کے دوران سچ کی جھلکیاں نظر آتی رہیں گی. سبحان اللہ. الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے وہ تو آفٹر ڈیتھ ہے. جی. یہی صوفیاء کا عقیدہ سبحان ہے. اللہ. یہاں پر ہم نے جتنا سچ جس کو نظر آتا ہے، یور ٹروتھ از یور ٹروتھ، مائنڈ ٹروتھ، وی شوڈ اونلی ڈو ون تھنگ. وہ یہ کہنا ہے کہ تھرو لو وی شوڈ ریسپیکٹ دا ٹروتھ آف ایوری باڈی. اچھا. ہر آدمی کے ٹروتھ کا، ہر آدمی کے پرسیپشنس کا، جس طریقے سے کہ وہ پرسیو کر رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. ایوری، خواہ وہ کوئی بھی آدمی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جو کچھ بھی ہے، گیو ریسپیکٹ ٹو ہز ورڈس. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، اپنی سوچ، اپنی دانش، جو کہ اس کو دانش خدا نے جتنی عطا کی ہوئی ہے، دیٹ از اے لرننگ فار یو. اس کو ایڈجسٹ کرو. یہ سارے ایکسپیرینسز لوگوں کے جب آپ اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرتے جائیں گے تو یو ول بیکم اے، اف ناٹ اے کمپلیٹ ہیومن بینگ، at least you will be achieving a target and you will be just striding up the ladders of the understanding. صحیح. آپ کے شعور میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور یہی کام کیا ایلف شفق نے بھی کیا. شفق یہی کہنا چاہتی ہے کہ ٹرو لو جو ہے وہ مسٹیسزم میں ہی پائی جاتی ہے. جیسے مولانا روم کا، اس نے کہا کہ یہ جو دنیا داری کے معاملے ہیں یہ تو اللہ نے تمہیں ہر حالت میں دینے ہیں. اس ماں کے پیٹ میں ہی اس نے آپ کی رزق اور موت جو ہے وہ لکھ دی ہے. اور یہ چیزیں جو آپ کے ارد گرد پیدا ہو رہی ہیں، یہ تو جو آپ کا حصہ ہے یہ تو ملے گا ہی ملے گا. جو آپ کا اصلی گول ہے دیٹ از دا لو آف دا کریٹر. واہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. ہماری سرشت بیسیکلی خدا نے اچھی بنائی ہے. وی ہیو بین کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جب بھی آپ کو کہیں مخمصہ یا الجھن پیدا ہو جائے تو دل سے فتویٰ لے لیا کرو. یہ حدیث شریف ہے. زبردست. اپنے دل سے فتویٰ لو. آپ کے پیور مائنڈ کا، آپ کے پیور ہارٹ کا، آپ کے لونگ ہارٹ کا فتویٰ کبھی غلط نہیں ہوگا. زبردست جی. بہت خوب جی. بڑا مزہ آیا. اور آپ نے جو ہے اس کو جو ہے تو 40 رول آف لو جو ہے ایلف شفق جو کہ ترکی کی رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا اور ماڈرن ٹیکنیک میں لکھا. 2 کہانیاں ہیں. ایک کہانی جو ہے مولانا روم اور شمس تبریز کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون ہے جو بیریوڈ ہے، جس کی فیملی میں ٹسل ہے، اور وہ جب اس کہانی کو سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو اس کے لیے وہ ہیلنگ اینڈ سودنگ ایفیکٹ کا کام کرتی ہے. اقبال سکندر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پھر انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. اللہ آپ کو آباد رکھے جی، خوش رکھے اور بہت ساری بلائیاں دے جی. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ جی.